اس وقت ہم موجود ہیں دنیا کی سب سے مشہور درگاہ کچوچا شریف میں۔ اس درگاہ کا چمتکار یہ ہے کہ جب دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے علاج کرنے والے یا کسی طرح کی بیماری ہو، جب اس میں ہار جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیا جائے جب دنیا ہار جاتی ہے، تب اس در پر آ کر لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ اور اس درگاہ میں ایسا کیا ہے، اور اس درگاہ سے جڑی ہوئی وہ باتیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، اس پر ہم آج چرچا کریں گے۔ ہمارے ساتھ جعفر اللہ عرف لڈو خادم جی ہیں، ان سے جانیں گے وہ اتہاس جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ سر، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم اس وقت درگاہ میں موجود ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں جس درگاہ کے بارے میں جو پوری دنیا میں فیمس ہے، بڑے بڑے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے، آخر اس کے پیچھے کا کیا کہانی ہے؟ سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، یوں ترک سلطنت نے بادشاہ بنا دیا۔ مختوم صاحب آج سے تقریباً 640 سال پہلے ملک سمنان سے ہندوستان تشریف لائے۔ سمنان ایران راج میں پڑتا ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم کے اولاد تھے۔ بادشاہ ابراہیم کے دور میں جب کوئی اولاد نہیں ہوئی تو آپ نے دعا فرمایا اور مختوم صاحب کی ولادت ہوتی ہے۔ 2 بھائی پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام محمد اشرف ہوتا ہے، دوسرے کا محمد عارف ہوتا ہے۔ اشرف مختوم صاحب کا لقب ہے، سلطان سید عہد الدین اشرف ان کا نام ہے۔ ایک عمر گزری، آپ 7 سال کی عمر میں ہی آپ نے قرآن شریف کو حفظ کر لیا تھا۔ 7 سال کی؟ جی۔ اور بادشاہ کی اولاد ہونے کے ناطے فن سپاہگری میں، گھوڑ سواری میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد صرف 2 سال آپ نے حکومت کی۔ 2 سال حکومت کرنے کے بعد ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ مجھے حکم مل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم کو دنیا میں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم تخت و تاج پہ بیٹھو، اس سلطنت کو ترک کرو اور فقیری حاصل کرو اور نکل پڑو لوگوں کے لیے اور سب کے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ چنانچہ صبح ہوئی، آپ نے سارا ماجرا اپنی والدہ کا نام خدیجہ تھا، سارا ماجرا سنایا۔ کیا نام تھا؟ خدیجہ۔ سارا ماجرا سنایا کہ والدہ میں نے رات میں اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ ماں نے فوراً کہا کہ بیٹے جاؤ، اللہ کی راہ میں نکل پڑو، میں اپنا دودھ معاف کرتی ہوں۔ اور مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ملک سمنان کی سرحد سے باہر نکل پڑے۔ وہاں سے چلنے کے بعد آپ افغانستان ہوتے ہوئے پاکستان پہنچے اور وہاں بہاولپور میں آپ رکے۔ تمام بزرگوں کی آستانوں کی زیارت کرتے ہوئے آپ ہندوستان آ گئے اور گجرات میں قصبہ اوچھ پہنچتے ہیں۔ وہاں بزرگوں کی زیارت کرنے کے بعد آپ سیدھے ہندوستان میں پنڈوا شریف پہنچ جاتے ہیں، اور پنڈوا شریف پہنچنے کے بعد وہاں 12 سال تک آپ خانقاہ کے اندر وقت گزارتے ہیں اور صوفیزم پر اسٹڈی کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ اور آپ وہیں حضرت شاہ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت بھی کرتے ہیں۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو پیر و مرشد مان لینا، اپنا گرو مان لینا۔ اور جب 12 سال میں پوری طرح آپ صوفیزم کے ہر مسائل کو جان چکے ہوتے ہیں، جن کو انہوں نے اپنا گرو مانا تھا، ابھی آپ نے بتایا کہ پنڈوت، تو وہ کس کاسٹ کے تھے؟ پنڈوت یا مسلم تھے یا کچھ؟ مسلم تھے۔ شاہ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ پنڈوی نام کیوں پڑا ان کا؟ پنڈوا شریف مالدہ ضلع میں ایک جگہ کا نام ہے، سمجھا؟ مالدہ ڈسٹرکٹ میں بنگال میں پنڈوا شریف، آج بھی وہاں بڑا آستانہ ہے۔ شہر کے نام سے انہوں نے اپنا نام جوڑ دیا تھا۔
جیسے مختوم صاحب کی چھوچوی کہلائے بعد میں آ کے، اسی طرح پنڈوا شریف پنڈوی کہلائے۔ 12 سال کے بعد مختوم اشرف کو آپ نے اجازت دی اور بشارت کے ذریعے بتایا کہ تم کو اس جگہ جانا ہے، اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مختوم اشرف چلے آئے۔ یہاں آ کے جس وقت وہ آ رہے تھے وہ دور تھا ہندوستان میں شاہ شرکی کا، کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ جون پور میں تھا اس وقت، اچھا، امبیڈکر نگر۔ اس کے بعد پھر فیض آباد ہوا، فیض آباد سے پھر امبیڈکر نگر ہوا، لیکن اس وقت جون پور تھا۔ یہ دور تھا فیروز شاہ تغلق کا، بادشاہ تھا۔ بہرحال وہاں سے یہاں پہنچے، وہاں رکے جون پور کے بعد پھر یہ کہ چوچا شریف آ گئے۔ جب یہ کہ چوچا شریف آئے تو یہ مٹی کا ایک بہت بڑا ٹیلا تھا، آپ نے اسی ٹیلے کو اپنا قیام گاہ بنا لیا اور رہنے لگے۔ بہت سارے لوگ گرد و نواح کے پریشان ہوتے تھے تو مختوم صاحب کے پاس جاتے تھے دعا پہلے کے۔ سے یہاں پر آبادی تھی یا اس کے بعد آبادی؟ نہیں، بیابان جنگل جو ہم نے پڑھا ہے، بیابان جنگل تھا۔ تو لوگ آنے لگے اور مختوم صاحب کے پاس جاتے اور دعا کی درخواست کرتے، جن کے حق میں وہ دعا کرتے انہیں شفا مل جاتی، انہیں کامیابی مل جاتی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، کافی وقت گزر گیا۔ اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ مختوم صاحب کمزور ہونے لگے، عمر ہو گئی، کیونکہ آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 100 سال کی تھی۔ تو آپ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جب نہیں رہیں گے دنیا میں تو ہم کس سے استفادہ حاصل، کس سے فائدہ حاصل کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں کوئی بھی آئے حاجت دین لے کے یا حاجت دنیا، میں اسے مایوس نہیں کروں گا۔ اور چنانچہ سب آنے لگے۔ پھر مختوم صاحب نے دم کر کے نیل شریف میں پانی ملا دیا اور کہا کہ جو شخص یہاں آئے نیل شریف کا پانی استعمال کرے اس کو شفا ملے گی۔ یہاں ہر طرح کے مریض آتے ہیں، یہاں ہر طرح کی پریشانیاں لوگ آتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہاں صرف صحرا عصیب والے آتے ہوں۔ یہاں اگر کسی کی بچی کی شادی نہیں ہوئی، وہ آ کے دعا مانگتا ہے، اسے کامیابی ملتی۔ رزق میں برکتیں نہیں ہیں تو اسے کامیابی ملتی۔ آپس میں گھریلو انتشار ہے، ان میں کامیابی ملتی۔ لوگوں کے بہت سے مسائل مختوم اشرف کے فیض سے حل ہوتے ہیں۔ بیماریاں اور کون کون سی جو جس کے لیے خاص یہاں پہ مریض آتے ہوں، شردھالو آتے ہوں؟ زیادہ تر تو جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جیسے ذہنی مریض آتے ہیں۔ میں تو جب سے لگ بھگ 35-38 سال سے یہاں پہ رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ذہنی کیفیت کے مریض، بالکل دل دماغ سے قاصر، وہ آتے ہیں یہاں نہاتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جلد کے مریض، اسکن کے، وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ بچے نہیں ہوتے وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ اس میں پانی بھرا جاتا ہے کیا جو نیر شریف ہے اس میں؟ ہاں، پانی بھرا جاتا ہے، پانی بھرا جاتا ہے کیونکہ اتنا پانی کا استعمال ہے کہ وہ بچے گا ہی نہیں۔ پانی بھرا جاتا ہے۔ موٹر وغیرہ لگی ہوگی؟ ہاں، موٹر لگے ہیں، موٹر لگے ہیں۔ اور یہاں پہ 3-4 جلوس ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ مطلب پبلک آتی ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں محرم کے دوران۔ اس جلوس میں کچھ کپڑے نکالے جاتے ہیں، کیا ہے وہ سب؟ دیکھیے، یہاں 2 طرح کا پروگرام ہوتا ہے۔ ایک تو پہلی محرم سے 10ویں محرم تک ظاہر آتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، اس کے صدقے طفیل میں ہم کو کامیابی مل جائے، ایسا لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اس کی روشنی میں کافی لوگ آتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر 25 محرم سے لے کے 30 محرم تک یہاں مختوم صاحب کا عرس منایا جاتا ہے۔ اس لیے منایا جاتا ہے کہ جب کسی بزرگ کے وصال کا وقت ہوتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، تو اس موقع پہ جو پروگرام کیا جاتا ہے اسی کو عرس کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ مختوم صاحب کا جو وصال ہوا ہے وہ 28 محرم کو وہ عصر اور مغرب کے بیچ میں ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ عرس میں، چونکہ مختوم صاحب کے اس عرس کے پروگرام میں
مختوم صاحب کو جو بزرگوں سے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے کچھ تبرکات ملے تھے، جس میں کچھ تبرکات حضرت علی کے ہیں، کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اس طرح کے تبرکات ہیں، جیسے کلا مبارک ہے، پٹا ہے، چھڑی ہے، وہ الگ الگ لوگوں کے ہیں. وہ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. کس کے یہ جو تبرکات ہیں یہ کس کے ہیں؟ تھوڑا ڈیٹیل میں آپ بتا سکتے ہیں؟ ڈیٹیل میں بتا دیں. جیسے کلہ مبارکہ ہے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. عصا ہے، یہ کچھ پوری طرح مجھے یاد نہیں ہے. جو چیزیں یاد ہوں اس کو تھوڑا. ایک لباس ہے، وہ لباس اس میں حضرت علی کے کرتے کا کپڑا جو ہے لگا ہوا ہے، تو اسی طریقے سے ہیں. ہاں، اور لوگ اس کو دیکھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے مختوم صاحب سے لو لگا کے اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے. تو اس زیارت کے لیے بھی اس کے موقع پہ لوگ آتے ہیں. یہ سب پروگرام یہاں کے سجادہ نشینان کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو کپڑوں کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، اور جو حضرت علی کا یا پھر اور بھی دیگر لوگوں کا ہے، اس کپڑے میں اور کچھ خاص جو اہل بیت کے گھرانے سے جڑے ہوں ان کے بھی کچھ اور کپڑے ہیں؟ اہل بیت تو حضرت علی وہی. ہاں، اور بھی کچھ لوگوں کا اور نہیں میں نے سنا. جتنا میں نے سنا وہی بتایا، جتنا میں نے پڑھا وہی بتایا. ہاں، پیغمبر سے جڑے ہوئے اور کچھ سامان جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے وہی کپڑے ہیں جو اس میں لگے ہوئے ہیں. پورا ٹوٹل کپڑا نہیں ہے، لیکن تبرک شامل ہے. ہاں. کس کے مادھیم سے یہاں پر آئے تھے یہ اس کا بڑا پورا سجرا ہے. کچھ اگر آپ کو یاد ہو تو؟ نہیں یاد نہیں ہے، نہیں یاد نہیں، میں کیسے بتاؤں، لیکن وہ ہے، وہ باقاعدہ اتھینٹک ہے، اس کے ریکارڈس ہیں. ہاں، اس کے ریکارڈس ہیں. مخدوم اشرف جو یہاں پہ جن کی درگاہ ہے، ان کا تعلق کن خاندان سے رہا ہے؟ اس میں کے بارے میں تھوڑا کچھ ڈیٹیل. وہاں کی وہاں کی ایران، وہاں ایران میں حضرت ابراہیم جو سمنان کے بادشاہ تھے اس دور میں. آپ وہ حضرت ابراہیم جو نبی تھے ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں. مختوم صاحب کے والد کا نام ابراہیم تھا، سمجھا. ان کی یہ اولاد ہیں حضرت ابراہیم کی. اور ابھی میں نے بتایا کہ 2 اولاد تھی. تو جب یہ چلے ہندوستان تو انہوں نے تخت و تاج جو ہے اپنے چھوٹے بھائی عارف کے حوالے کر دیا. وہ سلطنت دیکھنے لگے، آپ نے فقیری اختیار کر لیا. یہ ہے. تو محرم کے دوران جو یہاں پہ جلوس ہو رہا ہے جس میں، اور میں آپ کو بتا دوں جو آپ پوچھنا چاہتے تھے، یاد پڑ گیا مجھے. آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ مختوم صاحب کا جو خاندانی رشتہ ہے وہ کس سے ملتا ہے. میں بتا دوں مخدوم صاحب کا خاندانی رشتہ جو ہے وہ سیدنا غوث پاک سے ملتا جلتا، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. اور حضرت خواجہ احمد یسوی جو حضرت اب سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے تھے، ان سے ملتا ہے. کوئی اس درگاہ کی کوئی جڑی ہوئی کوئی آپ کو حیران کر دینے والی کوئی تصویر یا کوئی کہانی یاد ہو تو بتا دیجیے. مجھ کو؟ ہاں، میں تقریباً 38 سال سے یہاں خادم ہوں، اور ظاہر جو بھی آتا ہے ہم لوگوں کے تعلق میں رہتا ہے، ٹچ میں رہتا ہے. ہر طرح کے مریض آتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو لگا ہو کہ ہاں یہ تو بالکل الگ تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو کہیں کہیں میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں کہ میں اس کام کو کر رہا تھا، تو اسی دوران ٹورنٹو یونیورسٹی کے 2 لوگ آئے تھے جو ریسرچ کر رہے تھے منووگیان پہ. تو انہوں نے میری ملاقات ہوئی. ایک صاحب مجھ سے لا کے ملائے کہ صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کچھ، تھوڑا ان سے ملیے. تو میری ملاقات بہت سارے سوال کیا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب کس طرح کے مریض آتے ہیں، کیسے آتے ہیں. تو مجھ سے پوچھنے کے بعد وہ خود بھی اپنے طور پہ الگ الگ لوگوں سے ملے کہ یہ
यहाँ से टच रखते हैं तो हो सकता है कुछ ज़्यादा। तो वो मुझको मिले, तो एक मरतबा वो बैठे थे तो मुझसे कहा कोई मरीज़ हो तो बताइए। तो एक मरीज़ था पटना का, वो यहाँ करीब 6-7 महीने से था और उसको हो गया था स्तन कैंसर। उसकी औरत को स्तन कैंसर हो गया। वो लोग काफ़ी परेशान थे। डॉक्टर ने उसको बता दिया कि आपको कैंसर है। तो वो लेकिन अब घर कर गया कि नहीं बाबा ठीक करेंगे। अच्छा। तो वो यहाँ से हिली नहीं और हिली नहीं, यहीं रह गई और वही नीर शरीफ की काई वगैरह लगाती थी। तो उसके बाद उसने कहा कि 3 महीने के बाद जब मैं फिर घर गई दोबारा तो मैंने फिर जांच कराई। तो जहाँ से उसने लिखा था कि आपको कैंसर है, हाँ। उसे ने लिखा नो एविडेंस ऑफ कैंसर। हाँ। कि यह अचंभे की बात है कि नहीं है। बिल्कुल है। ये बिल्कुल सच्चा वाकया बताया। जिस तो जो टीम सुनिए जो टीम आई थी वो दोबारा फिर आई, हाँ। मेरे घर भी गई। हाँ। बहुत मुझसे मुतासिर हो गए थे वो लोग। उसने मुझको अपनी पूरी थेसिस दिया। इत्तेफाक से कोई मौका ऐसा था कि उसी दौरान एक अमेरिकन आ गया था। तो चूंकि वो थेसिस पूरी अंग्रेज़ी में थी तो मैंने थोड़ा उसको दिया। मैंने कहा इसको पढ़िए ओढ़िए। तो उसने कहा ठीक है। तो वो पढ़ रहे थे। 3-4 दिन 5 दिन बीता। उसी समय ये अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया। तो मतलब इंतज़ामिया द्वारा सब नोटिस आ गई कि साहब आप लोग सेफ जगह में जाइए और फ़ौरन खाली कर दीजिए, आप लोगों को ख़तरा है। तो फिर रात ही में उसको पुलिस ने निकाल दिया। तो जब निकाल दिया मेरी थेसिस भी ले गया वो। अच्छा। अब फिर दोबारा आए नहीं। मुझको बहुत वो अफसोस हुआ क्योंकि उसमें कई जगह मेरा जिक्र भी किया था। लेकिन उसमें ये चीज़ जो मैंने आपको बताया है उसने वाकया दिखलाया था। तो उसने एक सवाल और किया था। कहाँ मैं बैठा था जहाँ पे चिराग वगैरह बिकता है, मैं वहाँ बैठा था। तो मैं सोच रहा था कि एक शख्स अपने आप को जिस्म को काबू नहीं कर पाता है, वो अजीब अजीब हरकत करता है, उल्टा सीधा कूदता है, फिर चिल्लाता हुआ आता है और चौखट के पास आके छटपटा के शांत हो जाता है। तो मैंने सोचा कोई तो शक्ति है जो इसको यहाँ तक खींच के लाती है, फिर ये यानी उसके शरीर से कुछ निकल जाता है। तो उसने लिखा था अपनी थेसिस में कोई शक्ति है, कोई ताकत है। कितने देशों से लोग आते हैं? बहुत सारे, अनगिनत अनगिनत। और हर धर्म के लोग आते हैं? हर धर्म के लोग आते हैं। हर धर्म के लोग आते हैं। बहुत सारे मुल्कों से आते हैं और हमेशा 50,000 से ज़्यादा लोग तो यहाँ कंटिन्यू रहते हैं। बहुत बड़ा आस्थाना है, बड़ा फैज़ लोग पाते हैं। तो आपने देखा कि चौचा शरीफ दरगाह, जो दरगाह दुनिया के बड़े बड़े साइंस, बड़े बड़े डॉक्टरों के फेल कर देती है, जिसका करिश्मा लोग सुने तो हैरान रह जाएं। किसी की धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, बस इंसान हो, अगर वो परेशान है तो इस दर पर आकर उसकी परेशानी दूर हो जाती है। क्या आपने कभी किचौचा शरीफ दरगाह की ज़ियारत की है या आपने कभी देखा है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या सच में इस दरगाह के ऐसे करिश्मे हैं या नहीं, ये भी बताते चलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।